بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی داستان ایک عہد اور وفا کی بے مثال شخصیت۔ ایک زمانہ تھا جب جزیرہ نما عرب میں قریش کی طاقت بہت بڑی تھی اور ہر قبیلے کی اپنی عزت و وقار تھی۔ اس معاشرے میں جہاں ہر انسان اپنی قوم و قبیلے کی عزت کا سخت محافظ تھا، وہیں ایک انسان تھا کہ جس کی وفاداری اور ایمان نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس انسان کا نام تھا حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حقیقی محافظ تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت 80 سال قبل ہجرت ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن آپ کی مشہور کنیت ابو طالب ہی رہی۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہ صرف ایک عظیم شخص کی حیثیت سے نام کمایا، بلکہ وہ اخلاقی بلندیاں بھی دکھائیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ نیک، سخاوت میں مشہور، حکمت و تدبر میں عظیم اور بااثر شخصیت کے حامل تھیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو آپ کو ممتاز کرتی ہے وہ تھی آپ کا ایمان اور پیغمبر کے ساتھ بے مثال وفاداری۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور نیک ترین پہلو یہ تھا کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف سرپرستی کی، بلکہ آپ نے ہر لمحہ اپنی جان، مال اور وقت سے ان کی حمایت کی۔ آپ کا ایمان اسلام کے حق میں تھا، نہ کہ محض رشتہ داری کے سبب۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا اور قریش نے آپ کی مخالفت شروع کی، تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس مخالف لہر کے باوجود پیغمبر اسلام کا بھرپور دفاع کیا۔ قریش نے جب مختلف قسم کی دھمکیاں دیں، آپ نے انہیں مسترد کر دیا اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ سب سے بڑی قربانی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کے لیے دی وہ شیب ابو طالب کا واقعہ ہے۔ قریش کی جانب سے جب مسلمانوں کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ شروع ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ اس بائیکاٹ کو قبول کیا اور شیب ابو طالب میں رہ کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے مال و دولت کو بھی اس راہ میں قربان کیا اور تمام تر مشکلات کے باوجود قریش کی اس کوشش کو ناکام بنایا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے دستبردار کر سکیں۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی کو آسائشوں کو قربان کیا، بلکہ آپ کی حمایت نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی راہ ہموار کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاداری محض نسلی تعلقات پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت میں ایک پختہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ آپ کا ایمان اس وقت بھی جیتا جاگتا تھا جب دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قریش نے مختلف طریقوں سے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے مطالبات کو رد کر دیا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کو برقرار رکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا، ابو طالب کی وفات میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات نے ایک ایسا خلا پیدا کیا جس کا پر ہونا پیغمبر اسلام کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس وقت قریش کی طرف سے مظالم میں مزید شدت آئی اور پیغمبر اسلام پر زندگی مزید کٹھن ہو گئی۔ آپ کی وفات کو پیغمبر اسلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ یہ دونوں بڑے اہم واقعات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ایک ہی سال میں پیش آئی اور پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک گہرے دکھ کا سبب بنے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، خصوصاً ان روایات کے بنا پر جو تاریخ کے مختلف مراحل میں آئیں۔ جیسا کہ بعض مخالفین نے ان کے ایمان پر سوال اٹھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری صرف ایک شخصی تعلق نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی تعلق تھا جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ ایک مفکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر شیب ابو طالب کے واقعے میں، جب آپ نے اپنی زندگی کے تمام آسائشوں کو قربان کیا اور مسلمانوں کے خلاف قریش کے مظالم کو جھیلتے ہوئے پیغمبر اسلام کی حمایت کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم اور بے مثال نمونہ ہے۔
آپ کی وفاداری، ایثار اور ایمان مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ کا کردار صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی قربانیاں اور ایمان آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کا دفاع، آپ کا ایمان اور آپ کی فداکاری اسلام کی سچائی کی گواہی دیتی ہے، اور آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک فرد اپنے ایمان کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔